یہ جسارت ڈیجیٹل ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ایران امریکہ جنگ مزید کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری لڑائی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب امریکی میرینز کی جانب سے ایرانی پرچم بردار جہاز کو تحویل میں لینے کے بعد اسلام آباد میں متوقع مذاکرات غیر یقینی کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ تہران نے اس اقدام پر بھرپور جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ روسی ایوان صدر کریملن کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے میں روس ثالث نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ مذاکراتی عمل سے خطے اور عالمی معیشت کے لیے منفی نتائج سے بچا جا سکے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہیں۔ چین اس سے قبل ایران کا کارگو جہاز قبضے میں لیے جانے پر چین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ ادھر آبنائے ہرمز کے قریب ایک ایرانی کنٹینر جہاز کو امریکی کارروائی کے دوران تحویل میں لے لیا گیا، جس کے بعد خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزیکیان سے رابطہ کیا ہے اور اس تنازع میں ثالثی کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعادہ کیا ہے۔ ایران کی اعلیٰ فوجی کمان خاتم الانبیاء نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج عمان میں ایرانی جہاز پر فائرنگ کی گئی، جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی موقف کے مطابق کارروائی اس وقت کی گئی جب ایک جہاز امریکی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے روکنے کے لیے اس کے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے مبینہ تعاون کے الزام میں 2 افراد کو سزائے موت بھی دے دی ہے، جسے ملکی سلامتی کے تنازع میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی شپنگ کمپنی CME-CGM نے تصدیق کی ہے کہ آبنائی ہرمز میں اس کے ایک جہاز پر وارننگ شاٹس فائر کیے گئے۔ ایرانی افواج نے 2 آئل ٹینکرز کو بھی آبنائی ہرمز سے گزرنے سے روک دیا، جسے امریکی بحری ناکہ بندی کا رد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ سفارتی سطح پر بھی صورتحال غیر واضح ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے نئی امن بات چیت کو مسترد کر دیا ہے، جس کی وجہ جاری ناکہ بندی اور امریکہ کے سخت موقف کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ادھر ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ بندی میں توسیع ممکن ہے تاکہ مذاکرات کو مزید وقت دیا جا سکے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم ممکنہ امن معاہدے کی امید بھی برقرار ہے۔ مجموعی طور پر جنگ کے 52ویں دن میں فوجی دباؤ، سفارتی تعطل اور معاشی اثرات ایک ساتھ سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں متوقع مذاکرات اب بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ آیا فریقین جنگ بندی میں توسیع اور کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ جسارت ڈیجیٹل